اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں نحمد و صلی اللہ رسول الکریم و بعد۔ آج ہمارا یہ تھرڈ سیشن ہے اسی سیریز کا، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے مومنین کی صفات کیا ہیں۔ تو آپ نے ایک فرق پڑھا ہوگا قرآن مجید کے اندر اور دیگر احادیث مبارکہ کے اندر بھی کہ مومن اور مسلم۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے، مختصر اس والے سے کچھ بات کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ مومنین کی صفات کیا ہیں، یعنی ایک انسان کن صفات کو بجا لانے کے بعد مسلمان سے مومن بن جاتا ہے۔ تو اس پی ڈی ایف کو جو بھیجا گیا، کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سب اس کو اوپن کر لیں تاکہ آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ سکے، اور جو پی ڈی ایف کو ساتھ ساتھ موو ہوتا بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ گوگل میٹ سے جوائن کر لیں، وہاں پہ اسکرین شیئرنگ بھی ہو رہی ہے۔ تو ان سیشن کا جیسے میں نے بتایا کہ مقصد یہ ہے مومنین کی صفات کو جاننا ہے کہ ایک انسان کیسے مومنین میں شمار ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے، یعنی جن کے دل میں ایمان ہوگا تو جنت میں اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کو داخل کرے گا۔ آگے دیکھیں کہ صفات کیا ہیں، یعنی یہ صفات کہاں سے لی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں بہت سی جگہ پہ اور احادیث مبارکہ کے اندر بہت سی احادیث میں آپ کو مومنین کی صفات مل جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون کی جو ابتدائی آیات ہیں 1 سے 10، اس میں مومنین کی صفات بیان کی ہیں، جو آپ کے سامنے پیج نمبر 3 پہ اکٹھی جمع کی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً کامیاب ہو گئے مومن، یعنی ایمان والے، اور پھر کچھ صفات بیان کی۔ انہی صفات کی جو ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ آنے والی جو ابھی وقت ہے اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً کامیاب ہو گئے مومن، ایمان والے۔ فرمایا کہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ فرمایا کہ جو لغو کاموں سے منہ موڑتے ہیں، یعنی فضول کاموں سے بچتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ اسی کے بعد جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور فرمایا پھر جو اپنے امانت اور اپنے وعدے کا لحاظ رکھتے ہیں، اور فرمایا آخر میں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی جنت کے وارث ہیں۔ تو ابھی ہم نے اس کو یعنی ورڈ ہیڈنگس کے طور پر ابھی پڑھا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ ابھی ہم آنے والی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو ابھی ان تمام چیزوں کو سیکھنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم جان سکیں کہ انسان کیسے مومنین میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کی وضاحت کی کہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 میں کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول اسلام پر ایمان لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ دیہاتی یعنی کچھ گاؤں کے بدو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے، یا تم ان سے کہہ دو کہ تم ایمان لے، بلکہ تم یوں کہو کہ تم اسلام لائے ہو، کیونکہ فرمایا کہ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ تو ہمیں بات معلوم ہوئی کہ ایمان اور اسلام دو چیزیں ہیں۔ ایک انسان جب کلمہ پڑھتا ہے، یعنی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اصل میں وہ اسلام لاتا ہے، ایمان نہیں لاتا۔ ایمان انسان کی کچھ نیک اعمال بجا لانے کے بعد، اور اس طرح بہت سی جو اس کی ریکوائرمنٹس ہے اس کو پوری کرنے کے بعد ہی انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے یہ بات کو سیکھا ہے کہ ہر انسان جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان تو ہے، لیکن کیا وہ مومن بھی ہے یا نہیں، تو اسی اعتبار سے انشاءاللہ ابھی ہم آج سیکھیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ کسی کی ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول اسلام اسے اس کے والدین، مال اور ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں۔ اس طرح ایک اور حدیث اسی ایگزامپل کے طور پر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض یعنی نفرت کی، اس طرح اللہ کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روکا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس لیے ایمان اور اسلام دو چیزیں ہیں۔ تو ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، ہم اس بات کو یعنی سارٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان ہے، لیکن ہم سب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یعنی ایمان والا بھی ہے۔ تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جیسے کہ وہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، اسی کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں ایمان کیا ہے۔ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ جیسے ایک انسان اگر ان 6 چیزوں کو جان لے، سیکھ لے، تو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر ایمان داخل ہو گیا۔ اب دیکھیے وہ 6 چیزیں کیا ہیں، اس کو حدیث جبریل کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ سلائیڈ نمبر 5 کے اوپر آئیں تو اللہ کے رسول اسلام نے یعنی یہ ارکان کے 6 ایمان کے 6 ارکان بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے بعد فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، پھر الہامی کتابیں یعنی اس کو آسمانی کتابیں بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو پیغمبروں پر نازل ہوئی، اس طرح آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، گویا کہ عام الفاظ میں کہیں تقدیر پر ایمان لانا۔ تو یہ ارکان ایمان ہیں۔ جب ایک انسان اس کی ڈیٹیل میں جائے گا، سیکھے گا، تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ گویا کہ اس شخص کے اندر ایمان داخل ہو گیا، یا وہ شخص ایمان والا ہو گیا۔ اچھا، اسی کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ایمان کو جب ہم سیکھ رہے ہیں
تو ایمان کے ساتھ یہ چیز بھی اٹیچ ہونی چاہیے کہ جب ہر وہ شخص، دوبارہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں، کہ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہم اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص اسلام لے آیا ہے. لیکن ایمان والا کب ہوگا؟ جب اس کے اندر یہ صفات شامل ہو جائیں گی جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو پہلی صفت بیان کی ہے مومنین کی، کہ یہ لوگ اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں. نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص یعنی نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ چپکے چپکے اپنے رب سے بات کرتا ہے، مناجات کرتا ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. تو اس لیے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق قائم رکھتی ہے. اب اللہ کے رسول اسلام نے بھی یہی بات بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات اس کتاب میں بیان کی ہے کہ ان کی پہلی صفت ہوتی ہے کہ نماز میں عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی خشوع خضوع سے کام لیتے ہیں. اب یہ خشوع خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ دیکھیے اس کی ایک ہم ایگزامپل لیتے ہیں. ایک انسان جب کسی بڑے عہدیدار کے پاس جاتا ہے، اور ایک انسان جب کسی کہہ لیں کہ کسی حکومتی عہدیدار کے پاس جاتا ہے، تو اس وقت اس کا رویہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس وقت اس کا بات کرنے کا انداز، طریقہ، کھڑے ہونا، باڈی لینگویج مکمل چینج ہوتی ہے. اب یہ ایک انسان کا رویہ جو ٹورڈز ایک عام انسان کے ہوتا ہے، جو اس کو کچھ اختیار حاصل ہوتا ہے حکومتی، یعنی اس دنیا کے اندر ایک چند وہ زمین کے حصے کے اوپر. اب جو اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، آپ دیکھیں کہ ہماری کس طرح ہمیں اس کے سامنے عاجزی شو کرنی چاہیے، کس طرح ہمیں اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جو حدیث جبریل ہم نے پڑھی ہے، اسی کے اندر یہ اللہ کے رسول اسلام نے پہلے فرمایا کہ اسلام کیا ہے. اس میں پھر ارکان اسلام کو گنوایا، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اور پھر ارکان ایمان کو گنوایا کہ ارکان ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اور باقی پھر جو اس کی 6 مزید ہیں. اسی طرح فرمایا کہ احسان کیا ہے. جب پوچھا تو اللہ کے رسول نے یعنی یہ اس بات کو تعلیم دے کہ یعنی گمان کرو کہ کوئی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ ایمان کا سب سے ہائیسٹ لیول، اس کو احسان کہا گیا ہے، یعنی نیکی کا سب سے ہائیسٹ لیول ہے کہ ایک انسان اس طرح گمان کرے کہ جب ایک انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس بات پہ یعنی سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی اگر یہ نہ کر سکے تو اس طرح کر لے کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ اس کا ایمان کا لیول ہوگا تو اس کے دل میں خشوع خضوع پیدا ہوگا، عاجزی پیدا ہوگی. اسی طرح بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ نماز میں خشوع خضوع جو عمل برباد کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلطی ہے جو آئمہ مساجد تک بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہ جب رکوع کرتے ہیں تو رکوع سے اٹھ کے بہت تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہیں، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان بہت تھوڑا بیٹھتے ہیں. دیکھیں سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب رکوع سے اٹھتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے یہاں تک کہ ہمیں محسوس ہوتا کہ آپ بھول گئے ہیں کہ ہم سجدے میں بھی جانا ہے. یعنی اللہ کے رسول رکوع گئے ہیں، رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اتنی دیر تک کھڑے رہے ہیں کہ گویا کہ وہ سمجھتے کہ اللہ کے رسول اسلام بھول گئے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول اسلام جب سجدہ کرتے تو سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھتے تو اتنی دیر تک بیٹھے رہتے گویا کہ وہ سمجھتے کہ ہم بھول گئے ہیں، اللہ کے رسول بھول گئے کہ انہوں نے دوبارہ اسے سجدہ بھی کرنا ہے. اس لیے ہمارے معاشرے میں بہت بڑی غلطی ہے کہ اول تو رکوع اور سجدو کریں گی بہت تھوڑا، اور اگر رکوع یعنی کیا تو بہت تھوڑی دیر کریں گے، اس کے بعد اٹھ کے فوراً سجدے میں چلے جائیں گے، رکوع کے بعد کھڑے نہیں رہیں گے. اس طرح اگر 2 سجدے کرنے ہیں تو 2 سجدے کے درمیان بیٹھنا ہوتا ہے، اور 2 سجدے کے درمیان کتنا بیٹھنا ہے اتنا ٹائم سجدے میں لگانا ہے. اب 2 سجدے کے درمیان کوئی لوگ بیٹھتے نہیں، ان کی کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی، وہ دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. اس لیے حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول اسلام کی رکوع، سجود، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہونا، ان تمام چیزوں کی جو ارکان ہیں نماز کے، ان کی ٹائم پیریڈ، ان کے مدت دورانی سیم ہوتا تھا. ہمارے ہاں تو اول تو رکوع اور سجود کیا ہی بہت تھوڑا جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہونا یہ بہت ہی کم وقت ہوتا ہے، اور یہ اس سے نماز برباد ہوتی ہے. مشکات کے حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی یعنی 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی. تو پوچھا کہ کیوں؟ تو فرمایا کہ کبھی وہ یعنی رکوع صحیح طرح کرتا ہے، سجدہ صحیح نہیں کرتا، اور کبھی سجدہ صحیح طرح کرتا ہے تو رکوع صحیح طریقے سے نہیں کرتا. تو اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز میں آہستگی سے اس کو یعنی ادا کریں، اور اس بات کو ذہن نشین رکھیں گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اگلی جو صفت ان کی ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ نماز میں عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے بعد کہ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا زکوٰۃ بھی ایک فرض صدقہ ہے. اگر آپ سورۃ توبہ کو پڑھیں، سورۃ توبہ آیت نمبر 60 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصدقات، بے شک صدقات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یعنی زکوٰۃ کے لیے صدقات کا لفظ بھی استعمال کی ہے. تو زکوٰۃ ایک فرض صدقہ ہے جو انکم کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا، آمدنی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا، بلکہ دولت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، جو اپنے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر ادا کرنا ہوتا ہے.
اس لیے جو زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، اور اس کا مقصد کہ مال صرف امیروں کے پاس نہ جمع ہوتا رہے، یا امیر تر نہ ہوتے رہے، بلکہ امیروں کا مال ہر سال بعد 40% یا 2.5% وہ غریبوں میں شفٹ ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ حتیٰ کہ میں نے مختلف لیکچرز میں یہ بات کو بیان کی کہ جو یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل، اس نے یہ بات بیان کی تھی کہ اگر یہ جو زکوٰۃ کا نظام مسلمانوں کے ہاں ہے، یہ صحیح طریقے سے اگر لاگو ہو جائے، ایکچولی جتنے لوگ مالدار ہیں وہ اپنا 40% یا 2.5% دولت کا نکال کے غریبوں میں تقسیم کر دیں، تو ملک پوری دنیا سے غربت ختم ہو جائے۔ تو اسلام اس بات کے اوپر بیس ہے کہ اس دنیا میں جو ایک امیر طرح ہو رہا ہے اور غریب طرح ہو رہا ہے، اسلام اس کے حق میں نہیں ہے۔ اسلام اس کا حل بتاتا ہے، جبکہ جو دیگر نظام ہے، جو معاشی نظام ہے، وہ اس کے خلاف ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے ہر ملک میں ایک امیر طرف ہو رہا ہے، ایک اشرافیہ کی الگ ایک لیول قائم ہے، اور جو عام اس سے نچلا طبقہ اس کا ایک الگ لیول ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اگر ایک انسان صدقہ کرتا ہے 10,000 پہ، اور ایک انسان 10,000 پہ فرض صدقہ زکوٰۃ نکالتا، تو زیادہ ثواب کس کا ہے؟ اس نے زکوٰۃ نکالی ہے۔ آگے دیکھیے کہ تیسری جو صفت مومنین کی ہے کہ وہ لغو کہتے ہیں فضول کاموں سے، بے معنی کاموں سے منہ موڑتے ہیں، وہ ان کاموں میں نہیں لگتے۔ اب لغو سے مراد ہر وہ قول، وہ فعل یا مشغلہ جو دین یا دنیا میں اس کا کوئی دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یا دین میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اب یہ تمام چیزیں جو لغو یا فضول کاموں میں شمار ہوتی ہیں، جس سے انسان کا وقت اور صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں، کئی لوگ بلا وجہ سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں، نہ وہ اس پہ کوئی دین کا کام کرتے ہیں، نہ اس سے کچھ سیکھتے ہیں، بس اپنا مائنڈ وہاں پہ لگا رہے ہیں، لا بے فضول باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رسول اسلام نے فرمایا کسی اس شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے، یا اس کا اسلام اعلیٰ ہے، یا اس کے اسلام میں یہ خوبی موجود ہے کہ وہ لا بے معنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے، جس کا کوئی مطلب نہیں، کوئی معنی نہیں، جس سے کچھ حاصل نہیں ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور دیکھیں اللہ رسول اسلام نے فرمایا اس کو ایمان کے ساتھ لنک کیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ تو لغو باتوں سے بچنا چاہیے، فضول گوئی سے بچنا چاہیے۔ بعض وقت اس سے انسان کے فسادات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور یہ انسان کے اوپر جو بھی انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے، فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، تو وہ لائبلٹی بھی ہوتی ہے ایک انسان کی۔ تو اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ جس قدر ہو سکے ان لغو اور فضول باتوں سے بچا رہے۔ آگے دیکھیے کہ مومنین کی جو مزید صفات ہے کہ شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ رسول السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا کہ کیا؟ کہ زبان اور شرم کا، اگر وہ اس بات کی مجھے ضمانت دے دے یا گواہی دے دے کہ وہ انسان زبان یا شرم گاہ کے ذریعے گناہ نہیں کرے گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک بات احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ اپنے ایک صحابی کو کہ کیا تم نہیں جانتے کہ بہت سے لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں کٹ کر داخل ہوں گے۔ ایک بہت بڑی وجہ جہنم میں داخل ہونے کی اس زبان کا غلط استعمال بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، وہ ہے کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کے جہنم میں جانے کا اکثریت کا سبب ایک وجہ یہی بھی ہوگی کہ زبان اور شرم کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کی شر سے، برائیوں سے دور رکھے۔ اور اسی طرح مزید بھی دیگر حدیث میں اسی بات کو بیان کیا گیا، اس سے نیچے ایک حدیث بھی لکھی ہوئی، اسی کہ ہم معنی ہیں کہ جو شخص ان 2 چیزوں کے اللہ کے رسول کو ضمانت دے دے، کہ وہ اس سے گناہ نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس رسول نے فرمایا کہ میں اس کو پھر ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا قیامت کے دن۔ تو اس لیے شرم گاہوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ آج کل معاشرے میں جیسے اتنا عام ہے، اس سے جس قدر ہو سکے بچنا چاہیے۔ یقیناً یہ مومنین کی صفات ہیں کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے کہ امانت اور وعدے کی پاسداری، یہ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ایک انسان وعدہ کرتا ہے اور وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ اب دیکھیں ایک حدیث جیسے میرے ذہن میں آ رہی ہے یہاں پہ آپ کو سمجھانے کی غرض سے، کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر ہے وہ ہے جو اپنے ذمے ادائیگی میں بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہمارے معاشرے میں دیکھنا ہے کہ اگر صرف ہمارا معاشرہ صرف اس ایک حدیث پہ عمل کر لے کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے ذمے ادائیگی میں بہتر ہو۔ اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے کاروبار ادھار پہ چل رہے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ ادھار سامان لیتے ہیں، اس کو بیچ کے وہ واپس رقم کر لیتے ہیں اور اپنا منافع رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ
ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس کیپیسٹی میں بھی ہوتے ہیں کہ ان کو وہ پیسے دے سکیں یا ان کی مدد کر سکیں، بٹ اسٹل وہ لوگ یعنی مدد نہیں کر پاتے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ میں نے پیسے دیے تو مجھے واپس نہیں ملنے۔ تو ہمارا معاشرے میں ایک جو لڑائی جھگڑا اور آپس میں فتنہ فساد، اس کی ایک بہت بڑا وجہ ہے کہ لوگ اس چیز پہ عمل نہیں کرتے، کہ جو وعدہ کیا اس کی پاسداری نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں معاشرے میں اب لوگ اتنا ایک دوسرے کو قرض نہیں دیتے، کیوں؟ پتہ ہے کہ واپس نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ چند لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے یعنی پورے معاشرے کو جو جینون یعنی لوگ ان کو ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی قرض نہیں مل پاتا، کہ پتہ نہیں ہمیں واپس ملے نہ ملے، حالانکہ شاید وہ شخص واپس کرتے۔ دیکھیے اسی طرح یہ روایت مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں خطاب کیا، فرمایا کہ جس شخص نے امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص کا عہد نہیں، وعدہ یعنی وعدے کو پورا نہیں کرتا، اس کا کوئی دین نہیں۔ تو اس لیے مومنین کی صفات یہ کہ وہ جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، یعنی ایمانت دار ہوتے ہیں، اور جب بھی وہ ان سے کوئی وعدہ کرتے ہیں کسی سے، کسی بات کا عہد کرتے ہیں تو اس وعدے کو وہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں سے ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ جس شخص سے کوئی وعدہ کرے تو وہ وعدے کو پورا کرے، اور جب اس کے پاس کسی چیز کی امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت مت کرے۔ اب جو امانت ہے، کوئی شخص کسی سے کوئی بات کرتا ہے، لیکن یہ بھی امانت میں شامل ہوتی ہے، اس لیے جو اہل ایمان کی صفات ہوتی ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں وہ وعدے کا پاس رکھتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ کسی چیز کا وعدہ کریں کسی بھی شخص سے تو اس وعدے میں وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے۔ آگے یہ منافقین کی صفات کے اندر بھی آتی ہیں کہ کسی انسان مومنین کی صفات سے نکل بھی جاتا ہے، یعنی اہل ایمان سے نکل بھی جاتا ہے، انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو یہ مومنین کی کچھ ہم نے صفات پڑھی ہیں۔ آگے دیکھیے اس کے بعد کہ ساتویں صفت کی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نماز ادا کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بعض علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ نماز کو ادا کرو، حالانکہ قرآن مجید میں واقعی میں صلاۃ کا لفظ موجود ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ ادا کرنا ہوتا ہے کہ 2 ادا کی، 3 ادا کی، 4 ادا کی، بس اس کے بعد 5ویں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کو قائم کرنے کا حکم موجود ہے، ادا کرنے کا حکم نہیں موجود۔ قائم کرنے سے مراد ہے کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے کہ چھوڑی نہ جائے، حفاظت کی جائے۔ تو نمازوں کی حفاظت گویا کہ مترادف ہے نماز کو قائم کرنے کے، ٹھیک ہے؟ اس کا اگر یہاں پہ یہ لفظ آتا ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے تو یہ آپس میں ہم معنی چیز ہے۔ اللہ کے رسول السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل کیا ہے، کہ سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا، یا ایک بعض روایت میں کہ اول وقت پر نماز پڑھنا۔ اور اللہ کے رسول السلام نے فرمایا کہ سن لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے، صلاۃ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق ہے جو قائم ہے دن میں 5 مرتبہ۔ اسی طرح اللہ کے رسول السلام نے بھی مزید بھی نمازوں کی حفاظت کی، یعنی تلقین کی۔ جیسے آپ دیکھیں کتاب اللہ کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، ٹھیک ہے؟ یعنی درمیانی نماز سے حدیث میں کیا مراد ہے؟ عصر کی نماز کی۔ تو عصر کی نماز کی خصوصی حفاظت کی دلیل دی اس میں موجود ہے ہمیں، اور ترغیب دی گئی ہے۔ اور آگے بھی دیکھیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا کہ اس کا مال گھر سب کچھ لٹ گیا، ایک روایت میں گویا کہ اس کا عمل برباد ہو گیا۔ تو ان جو نمازوں کی خصوصی حفاظت کرنی چاہیے، خصوصاً عصر کی نماز کی۔ اور فضیلت کے اعتبار سے جو فضیلت ہے وہ فجر اور عشاء کی نماز کی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ منافقین پہ بہت زیادہ بھاری ہے، وہ ان کو ادا نہیں کر پاتے، اور جو عصر کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ادا کی گئی ہے۔ یہی 3 نمازیں موصلی لوگوں کی اسکپ ہوتی ہیں جلد بازی میں، کام میں، ٹھیک ہے؟ تو ظہر عام طور پہ ایک انسان ادا کر لیتا ہے۔ تو یہ جو نمازیں ہیں یعنی فجر مغرب اور عصر کی، فجر اور مغرب عصر کی، یہ عام طور پر اسکپ ہو جاتی ہے، اس لیے ان نمازوں کی خصوصی حفاظت کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے۔ اچھا، اب نمازوں کی حفاظت کرتے ہوئے بعض کو تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی نماز اسکپ ہوگی، بھول گیا یا قضا ہوگی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کسی شخص کی کوئی نماز رہ جائے، بھول جائے یا سوئے رہ جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ جب اس کو یاد آ جائے یا جب نیند سے جاگ کے فوراً ادا کر لے۔ یعنی کوئی شخص عصر کی نماز اس نے پڑھنی تھی بٹ وہ سو گیا، آنکھ لگ گئی، اور اس کے بعد جب وہ آنکھ کھولی تو مغرب کا وقت داخل ہو چکا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے۔ تو ایسے شخص کے حکم یہی ہے کہ پہلے وہ شخص ترتیب سے نماز ادا کرے، یعنی پہلے عصر کی نماز ادا کرے، مغرب کی ادا کرے۔ اللہ کے رسول السلام نے بھی جب ان کی عصر کی نماز قضا ہوئی تو اللہ کے رسول نے پہلے عصر کی ادا کی، اور اسی طرح پھر اللہ کے رسول السلام نے مغرب کی نماز ادا کی۔ ایک غزوہ کے موقع پر اللہ کے رسول السلام
کی یعنی نماز اثر مس ہو گئی تو اللہ کے رسول اسلام نے بدعا دی، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں یعنی ایک صلاۃ الوسطیٰ یعنی ایک بیچ کی نماز یا عصر کی نماز پڑھنے سے روک دیا۔ پھر اللہ کے رسول اسلام کے والے سے آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول اسلام نے ان یعنی نمازوں کی قضا دی تو پہلے ترتیب سے پڑھی کہ پہلے عصر پڑھی اور پھر مغرب، تو اس لیے نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ نمازوں کی حفاظت کسی وجہ سے نہ ہو سکے، نہ ٹائم پہ ہو سکے تو جب یاد آ جائے، جب نیند سے جاگنے فوراً ادا کرنی ہے اور ترتیب سے ادا کرنی ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ وارث ہیں یا میراث کے حقدار ہیں۔ اب یہ وارث ہونے کی کیا مراد ہے؟ جیسے ہم نے اپنے پہلے سیشن میں اس بات کو سیکھا تھا کہ اصل جو انسان کا گھر ہے، انسان کے رہنے کی جگہ ہے، وہ جنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک انسان اگر اب اس چیز کو نہیں سمجھتا اور بدعمالیاں کرتا ہے، آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتا، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ خود کس کو بناتا ہے؟ جہنم کو۔ ورنہ ہر انسان کے لیے اس کے باپ آدم علیہ السلام کی وراثت میں سے جنت میں حصہ موجود ہے۔ تو بہت علماء نے اس کی یہ رائے لی ہے اس آیت سے کہ جو آخر میں بیان کی کہ جو ان صفات کا حامل ہوگا، جو ان صفات پہ پورا اترتا ہوگا، اس شخص کے لیے یعنی جنت کے اندر یعنی اپنے والد کی طرف سے میراث حصہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وہ جنت میں داخل کرے گا جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ صفات بیان کی ہیں سورۃ الانفال کے سٹارٹ کے اندر بھی، جو ضمن مختصر یہاں پہ بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات یہ بیان کی کہ جب کتاب اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا جو ایمان کا لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈٹ جاتے ہیں۔ تو اب یہ اس چیز کو دیکھیے کہ اہل ایمان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کتاب اللہ کو پڑھنے سے، سیکھنے سے ان کے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ کیا ہمارے ایمان کا لیول بڑھتا ہے؟ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی گھٹتا بھی ہے۔ تو ایمان انسان کا بڑھے گا بھی گھٹے گا بھی، لیکن وہ ایک انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کس طرح عمل کرتا ہے۔ جب اس کا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ جو عمل ہے اس کے ایمان کو بڑھائے گا۔ اور ایمان جس میں نے بتایا تھا کہ 3 چیزوں کا نام ہوتا ہے، ان میں ایک چیز جو ایمان کو بڑھاتی ہے وہ عمل ہی ہے۔ تو ایمان عمل ہی کی وجہ سے بڑھتا ہے اور عمل کی وجہ سے گھٹتا ہے۔ آگے جا کے دیکھیں گے لاسٹ میں کہ ایمان کیسے گھٹتا ہے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات یہ بیان کی ہیں، اسی طرح احادیث واقعہ کے اندر بھی کچھ صفات بیان ہوئی، انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے جو آخری رکوع ہیں ان کے اندر عباد الرحمن کی صفات ہی بیان کی ہیں۔ عباد ہے یعنی بندے، اور رحمان کے بندے۔ تو عباد الرحمن کی کیا صفات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، تو اس کو بھی ہم نے ساتھ ہی شامل کی ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی پڑھتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ دیکھیں، عبادت لفظ نکلا عبد سے، بندگی سے، یعنی کسی کی بات ماننے سے، جس کے یعنی اپنی زندگی ہم اس کے تابع کر دیں، جیسا وہ کہیں ہم اس کی بات مانیں، تو یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے پچھلی کلاس کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول اسلام کے پاس ایک شخص آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے تو ابھی کبھی اپنے علماء کی عبادت نہیں کی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا وہ جس چیز کو حلال کہتے تھے تم حلال نہیں جان لیتے تھے، اور جس چیز کو حرام کہتے تھے تم اس کو حرام نہیں مان لیتے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو ایسے ہی کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تو تمہاری عبادت ہے جو تم ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو آپ کو سمجھ آئی عبادت کہ اپنے تمام تر کام، اپنی تمام تر خواہشات کو بااعلیٰ طاق رکھ کے، اپنی تمام تر سوچوں کو، اپنی تمام تر ذاتی خواہشات کو بااعلیٰ طاق رکھ کے اللہ تعالیٰ کی بات ماننا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ یہ مختصر ایک ڈیفینیشن بیان کی ہے، کئی علماء نے تو اس کے اوپر مکمل بکس بھی لکھی ہیں۔ تو عباد الرحمن کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 63 پہ پڑھیں، اور یہ سلائیڈ نمبر 14 ہے کہ رحمان کے بندے وہ جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں معاشرے میں دیکھیں کہ کئی لوگ بڑی اکڑ سے چل رہے ہوتے ہیں، اور گاڑی چلا رہے ہیں، اس میں میوزک چل رہا ہے، تو یہ عاجزی میں نہیں آتا، یہ اکڑ سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ زمین میں اکڑ سے چلنا، اور ایسے چلنا کہ جیسے بڑا اس کے پاس کوئی روب دبدبہ ہے، اس طرح نہیں چلنا چاہیے۔ ایک انسان کو زمین پہ اس طرح چلنا چاہیے کہ وہ عارضی ہو، اس کے اندر نرمی ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہو، یعنی عباد الرحمن کی صفات ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے میں سب سے افضل اگر ہم دیکھیں مخلوقات میں وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور تمام مخلوقات میں اس کو فضیلت دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں علیہ السلام۔ تو اسی طرح اب انہی مخلوقات میں سب سے افضل جو جماعت ہوتی ہے انبیاء کی جماعت ہوتی ہے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور ان انبیاء کی جماعت میں سے بھی جو سب سے افضل انبیاء جن کو کہا جاتا ہے اللہ کے رسول اسلام کے ساتھ، اگرچہ اللہ کے رسول نے اسے منع کی ہے، لیکن
ہمیں کتاب و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بلند مرتبہ دیا ہے، تمام یعنی وہ انبیاء سے اوپر ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا کہ مجھے تمام یعنی انبیاء پہ مجھے انبیاء پہ فضیلت مت دو، حتیٰ کہ فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پہ فضیلت مت دو، جن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا تھا، پھر ان کی دعا کرنے کے سبب نکال بھی دیا۔ تو لیکن یہ ہمیں بات سمجھانے کے عرصے میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بلند مقام مرتبہ دی، لیکن ان کو دیکھیں گے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ زمین پر نہایت عاجزی سے چلتے، ایسے لگتا کہ جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہوں۔ تو بالکل یعنی اللہ کے رسول اسلام جیسے سے قریب آتے عاجزی ان کی بڑھتی جاتی۔ تو اس طرح ایک انسان کی چال ڈھال ہونی چاہیے، نہ کہ تکبر آنا۔ ایک انسان اپنی باڈی لینگویج سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے، یعنی اس کے لہجے میں، اس کے بات میں، انداز میں تکبر ہے یا عاجزی ہے، منرم مزاج ہے، وہ ایک انسان کی بات سے پتہ لگ جاتا ہے۔ تو رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو عاجزی سے چلتے ہیں زمین پہ۔ اور آپ آگے دیکھیں کہ جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں، یعنی جاہل لوگ اگر اس کے میں کہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام، یعنی ان سے سلام کہہ کے ان سے اعراض کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اس شخص کے لیے جنت کے اندر میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض جاہلوں سے بحث کرنا کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ جیسے ہم ایگزامپل کے طور پر ہم نے جیسے پچھلے سیشن میں یہ پڑھا تھا کہ اس بات کو سیکھا تھا کہ اتحاد کیسے ممکن ہے، اس میں کچھ کتابوں کی اہمیت اجاگر کی تھی کہ یہ کتابیں تمام مکاتب فکر کے نزدیک متفق ہے، تو ان کو اڈاپٹ کیا جائے اور ان کے ذریعے آپس میں اتفاق کیا جائے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، یعنی وہ جاہل ہوتے ہیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ بجائے کہ آپ ان کو بحث کریں، ایسے لوگوں سے سلام کرتے ہیں۔ اب کسی شخص کو آپ کوئی بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ حدیث کتاب اللہ میں یہ بات موجود ہے، یا حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، یہ روایت صحیح بخاری میں یہ ہمارے درمیان کامن ہے۔ اب جس جاہل کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتابیں صحیح بخاری یا دیگر کتابیں یہ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، تو اس شخص کو آپ کیسے بات سمجھا سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کی بات نہیں سمجھے گا، الٹا آپ کو پریشان کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اہل ایمان کی صفت ہوتی ہے کہ وہ جاہلوں سے بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یا تو ہونا کہ اگر آپ کی کوئی فرینڈ ہے، جس میں نے بات بیان کی تھی، کزن ہے، کوئی دوست ہے، تو آپ اس کو پہلے سلولی آہستہ آہستہ گریجولی اس کو ایجوکیٹ کریں، اس کو تھوڑا سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ ان بکس کی اہمیت ہے، پھر آپ اس کے سامنے بات رکھیں تو پھر یہ کہ وہ آپ کی بات مانیں۔ لیکن وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے اور آپ اس سے جا کے بات کر دیں تو وہ جاہل لوگ اس طرح کی بات سے بحث کرتے ہیں اور اس باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے مومن کی صفات یہ ہوتی ہے کہ وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، جس کے پاس کچھ علم ہو اسی کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ ہاں دعوت سب کو دیں، سمجھائیں، لیکن یہ جو بحث کرنا ہے یعنی جب دیکھیں اس فرمایا کہ جب لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں، گویا کہ ان سے یعنی آرگومنٹ کرتے ہیں، ان سے بحث کرتے ہیں، تو پھر یہ ان کو کہہ دیتے ہیں سلام کہ ہم تم سے بات نہیں کریں گے، تم پہلے علم حاصل کر کے آؤ۔ تو اس لیے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دینا بعض پر اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ دوسرا شخص اس بات کو سمجھے گا نہیں، الٹا ہمارا وقت برباد ہوگا یا ہمیں اس والے سے کوئی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں بات کرنی چاہیے، لیکن جب وہ بحث کر رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے اس کا علمی لیول کیا ہے۔ اگر اس کا علمی لیول اس کا یعنی ہے ہی نہیں اس طرح، تو مجھ سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی دین کا نالج شعور نہیں ہے، آپ ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ اس طرح ہے، تو وہ بجائے کہ اس بات کو سمجھیں، وہ آپ کے ہی یعنی پیچھے پڑ جائیں گے اور ان باتوں کو ایشوز بنائیں گے، جو ایک اہل ایمان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اہل ایمان کی نشانی ہوتی ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے اس طرح یعنی کلام کرتے ہیں تو وہ ان سے سلام کہہ کے ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے عباد الرحمٰن کی صفات ہیں کہ اپنے رب کے سامنے، جو ان کا مالک ہے، خالق ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، یہی رب کا معنی ہے، اس کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ تو اس سے مراد نماز تہجد ہی ہے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر فرض تھی اور باقی امت کے لیے یہ سب سے افضل نفل نماز ہے۔ ان کی حالت یہ ہوتی کہ وہ یعنی اس حالت میں یعنی گویا کہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی بات فرمائی کہ سب سے افضل نماز جو فرض نماز کے بعد ہے وہ قیام اللیل ہے۔ قیام کہتے ہیں یعنی نماز کے اس حصے کو جس میں ایک انسان تلاوت کر رہا ہوتا ہے، لیل کہتے ہیں رات کو۔ اب اس رات کا ایک خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں قیام جو ہے نا وہ لمبا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی بات بیان فرمائی کہ افضل نماز وہ اس کا قیام لمبا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نماز وہ پڑھیں جس کا قیام لمبا ہو، اور یہ زیادہ افضل نماز ہوتی ہے بنسبت یہ کہ ایک انسان زیادہ رکھتے پڑھے اور اس کا قیام مختصر ہو۔ تو ان کی صفات یہ ہوتی ہے کہ اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیں وہ ساتھ یہ دعا بھی کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا، اے ہمارے رب، اسرف یعنی دور کر دے، پھیر دے، انا عذاب جہنم، ہم سے عذاب جہنم کو، انا بے شک یعنی عذاب تیرا عذاب کانا غرامہ کے ایک چمٹ جانے والا ہے۔ تو وہ
یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو رہا ہے، آپ سمجھ لیں کہ وہ شخص نے دین کو نہیں سمجھا، وہ دین کو جانتا بھی نہیں ہے، نہ اس کو وہ عباد الرحمان میں شامل ہے، نہ ہی مومنین میں شامل ہے. تو ایک انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہ ہو. ایک مومن کی زندگی خوف اور امید کے درمیان ہوتی ہے، یعنی بیک وقت وہ اس بات کا ڈر بھی رکھ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہ کر دے، اور اسی وقت اس کو امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو نہ کبھی یعنی مایوس ہو جائے جنت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور نہ ہی کبھی بے خوف ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل ہی نہیں کرے گا. تو اس لیے اہل ایمان کی صفت یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے عذاب جہنم کو تو پھیر دے. اور آگے دیکھیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں، یعنی نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخیلی، یعنی نہ ہی بخل کرتے ہیں. اب دیکھیں اس میں ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ یا تو بالکل خرچ ہی نہیں کرتے، اور یا تو بہت زیادہ خرچ کر ڈالتے ہیں تاکہ ان کے پاس خود کو پاس بھی نہیں بچتا. تو اللہ کے رسول اسلام نے ایک حدیث بھی اسے بیان کی کہ یعنی تم اپنے جیسے وارثوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، اس سے بہتر، یعنی یہ زیادہ اچھی بات ہے، بہتر ہے کہ تم ان کو محتاج ہی چھوڑ کے جاؤ، پھر وہ لوگوں سے مانگتے پھریں. تو ایسا نہ ہو کہ ایک انسان سارے کا سارا مال ہی صدقہ کر بیٹھ ڈالے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وصیت صرف 33% مال کی جائز ہے، یعنی 1/3 مال کی جائز ہے، باقی 67% وہ وارثوں کو ملنا ہی ملنا ہے. اس لیے اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ بالکل ہی خود محتاج ہو جائیں یا آپ کی خود یعنی معاشی حالت کمزور ہو جائے، اور نہ ہی اس قدر کم خرچ کرنا چاہیے کہ آپ بخل کریں. تو ان کے لیے اعتدال کے مطابق خرچ کریں گے. اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہ اپنا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا رکھو کہ کچھ دو ہی نہ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دو کہ سب کچھ ہی دے ڈالو، پھر ملامت کیے بیٹھو یعنی کہ ہم نے کیا سب کچھ دے ڈالا، پھر وہ خود محتاج ہو جائے. اس لیے اعتدال کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں. آگے دیکھیے ان کی عبادت الرحمان کی ایک اور صفت یہ ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود سمجھ کے نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو نہیں قتل کرتے جس کے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو، اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ شاید آپ کو فیل ہو کہ یہاں پہ بات ہے کہ کسی دوسرے کو معبود سمجھ کے نہیں پکارتے. اگر ہم مشرکین مکہ کی صفات کو پڑھیں تو ان کی بھی سیم یہی صفات ہیں. اگر آپ سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 کو پڑھیں اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3 کو پڑھیں، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان نیک لوگوں کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہماری اللہ کے پاس سفارشی ہیں، یا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اور سیم یہی شرک ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے. تو ان کو عبادت کا معنی پتہ تھا مشرکین مکہ کو. ہمارے پاکستان کے لوگ مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہیں، ان کو عبادت کا معنی بھی نہیں پتہ. جیسے کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ دعا پکار عبادت ہے. اللہ کے رسول اسلام نے سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اس کو عبادت کا درجہ دیا ہے. اس لیے ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک انسان قبر والے سے کوئی مانگ رہا ہے تو یہ گویا کہ اس سے دعا کر رہا ہے، اس قبر والے کی عبادت کر رہا ہے. یہ عبادت کے مترادف ہے، یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ شرک ہے جو گویا کہ اس کی عبادت کے مترادف ہے. اب یہ آواز لوگ کہیں گے کہ گھر والوں سے روزی روٹی مانگنا شرک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک نہیں کہا. اللہ کے رسول اسلام نے اس کو شرک نہیں کہا. اللہ کے رسول نے کہا کس چیز کو شرک ہے، مشرکین مکہ کو کیوں مشرک کہا ہے کہ وہ اپنے ایک لوگوں کو اس لیے پکارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے مشرک کہا ہے. تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے شرک ہے ہم اس کو شرک کہتے ہیں، اس کو اللہ کے رسول نے شرک نہیں کہا ہم اس کو شرک نہیں کہتے. اس کا بڑا آسان سا جواب ہے. اسی طرح آگے دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے جب یعنی 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں کو گنوایا، صحیح بخاری میں جو حدیث ہے مشہور حدیث کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کو اللہ کے رسول نے گنوایا کہ یہ ان سے بچو، اور یہ کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں شامل ہیں. ان میں شرک بھی ہے، کسی یعنی قتل کرنا کسی شخص کو، یعنی جس کو قتل کرنے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں، کوئی کہ نہ قتل کرنا اور زنا کرنا. تو ان چیزوں سے بچنے کی انسان کو ضرورت ہے کہ ایک انسان ان چیزوں سے بچا رہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں کہ ایک انسان ان چیزوں سے بچے. اس لیے اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں. جیسے کہ سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ انس بن مالک بیان کرتے ہیں. انس بن مالک وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول اسلام کی 10 سال خدمت کی ہے. تو یعنی یہ اللہ کے رسول اسلام کی سیرت کو سب سے بیسٹ طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. اس کے بعد سیدہ عائشہ بھی. تو اب دیکھیے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام کو جب بھی کوئی کام مشکل میں ڈال دیتا ہے اللہ کے رسول یہ دعا کرتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے اللہ میں تیری رحمت کے وسیلے سے مدد مانگتا ہوں، اور 7 اللہ کے 2 ناموں کا واسطہ دیا، یا حی اے قیوم، یا حیو یا قیوم. اب دیکھیں کہ یہ جو صفات ہیں یہ کس کے لیے اللہ کے رسول دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے پاک نام ہیں، اس کو ان پاک ناموں کے ذریعے پکارو. اب یہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا کہ اس وسیلے کے ذریعے میں اس سے دعا کرو. اب جس چیز کا حکم موجود ہے
دیکھیں شیطان کا چال دیکھیں امت مسلمہ پر، جس چیز کا حکم موجود ہے اس کی طرف نالج بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ذریعے حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے اگر ہم دعا کو دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سمیع بھی ہے تو علیم بھی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا، اس دعا میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی صفت یعنی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں۔ بہت اور دیگر جتنے بھی انبیاء کو آپ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دے کر ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دے کے دعا کریں، نہ کہ یعنی کوئی کسی غیر نبی کا یا کسی نبی کا واسطہ دے کے دعا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے۔ اب دیکھیے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ مجھے اس نیک ناموں کے ذریعے پکارو، تو اس لیے ہر مشکل میں اس دعا کو یعنی یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اور یہی اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت تھی۔ اگر اللہ کے رسول مشکل کچھ آئیں تو مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو کیوں پکار رہے ہیں؟ وہ تو اپنی مشکل خود حل کر لیں چاہے تو جو شخص خود اپنی مشکل میں اللہ کو پکار رہا ہے، ہم بھی یہ تلقین کر رہا ہے، تو وہ شخص ہماری مشکل کیسے حل کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کو شریک کریں یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کو لے کر آئیں، بلکہ اس لیے بھیجا تھا تاکہ لوگ اس بات کی حقیقت کو جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف میں ہی عبادت کے لائق ہوں، اور میری ہی عبادت کی جائے، مجھے سے مدد مانگی جائے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یعنی 17 رکھتے ہیں فرض، نفل اس سے علیحدہ ہے، سنت اس سے علیحدہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ 17 مرتبہ ہماری زبان مبارک سے یہ بات نکلواتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہاں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ حالانکہ مدد چاہنا یعنی بھی عبادت میں شامل ہے، لیکن اس کو کھول کے بیان کیا کہ نہیں، عبادت بھی اللہ کی اور مدد بھی اس سے۔ حالانکہ ہم اگر یہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہم حدیث سے بھی اس بات کو ثابت کر دیتے تھے کہ پکار، دعا، مدد مانگنا یعنی اسباب سے چٹ کے یہ عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کے مزید بیان کیا کہ عبادت بھی اللہ کی اور مدد بھی اللہ تعالیٰ کی۔ آگے دیکھیے کہ ان کی مزید صفات کہ جب ان کے رب کی کلام کی آیتیں یعنی جب رب کی باتیں یا آیاتیں یعنی قرآن مجید کی جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، تو اس پہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، اور یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ میرے خیال سے یہ ہمارے اس پورے سیشن کی سب سے امپورٹنٹ آیت ہے، یا سب سے امپورٹنٹ ایک یعنی پارٹ ہے کہ اہل ایمان کی صفت ہوتی ہے کہ جب وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ جب آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں جب کتاب اللہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو کیا ہمارے معاشرے میں اکثریت کی حالت یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر ترجمے کے اس کو پڑھتے ہیں، یا پھر صرف عربی پڑھتے ہیں اور اس پہ معنی پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اندھے بہرے ہو کے گرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ کو شاید یہ لگتا ہو کہ اندھا بہرے سے مراد یہ ہے کہ جو شخص سنتا نہ ہو، جو دیکھتا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو قرآن مجید میں اندھا کہا ہے جو ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک انسان کے پاس 3 اعضاء ہوتے ہیں جس کے ذریعے ایک انسان حق بات قبول کرتا ہے، آنکھ، کان اور دل، اور جب ایک انسان اس 3 اعضاء کو استعمال نہیں کرتا، حق بات قبول نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ سورۃ الاعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 179 کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی، اور دیگر بھی سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی بہت سی دیگر آیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا بتاؤ کہ جو اندھا ہے اور جو آنکھ و دیکھنے والا ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو ان چیزوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں موسٹ لوگ غور و فکر نہیں کرتے کتاب اللہ پر۔ قرآن مجید غور و فکر کرنے کی آیت ہے، کتاب ہے۔ اب اس کتاب اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ کیا یہ لوگ قرآن مجید پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے دل پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تو جس شخص کے دل پر تالا پڑا ہوا یعنی اس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے، وہ شخص غور و فکر نہیں کرے گا، اس کے علاوہ باقی لوگ غور و فکر کریں گے۔ کسی شخص نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر کسی شخص کو قرآن مجید پہ غور و فکر کرنے کی کوئی توفیق مل جائے تو وہ ایک سٹنگ میں 1 گو میں 5 آیات سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ بس اس کا برین اس کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ مزید کچھ سیکھ سکے۔ وہ کہے گا بس میں نے بہت سیکھ لیا، اب یعنی میں بس بہت ہو گیا میرے آج کے لیے۔ اگر غور و فکر کرے، نہیں غور و فکر کرتا تو پھر ٹھیک ہے، وہ تو 5 سپارے ایک دن میں پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ وہ وہی لوگ ہیں جن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یعنی ان کے رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ان کے رب کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، وہ اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے۔ اب وہ لوگ وہ کون ہے جو اندھے بہرے ہو کے گرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے، عباد الرحمن میں، جو اللہ الرحمن کے بندے ہیں، کہ جو اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے، وہ ان پہ معنی پہ سمجھ غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس یہاں پہ کسی بڑے پرائم منسٹر کا خط آ جائے یا کسی عہدیدار کا خط آ جائے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اچھا کیا بات بیان کی ہے، کیا اس میں بات لکھی ہے، غور و فکر کرتے ہیں، چاہیے ایک چیز کو پڑھتے ہیں، کوئی انویٹیشن آ جائے اور یہ کلام اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے، اور یہ آخری وحی ہے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کوئی وحی ہم تک نہیں آنی۔ تو اگر ایک انسان اس سے یہ یعنی لاپرواہی کرے تو پھر اس کا وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسی سورۃ الفرقان کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر اللہ فرماتا ہے
کہ پیغمبر، جس پہ ہم نے ویڈیو بھی بنائی تھی ابھی کل پرسوں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام گواہی دیں گے اپنی امت کے خلاف کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس بات کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام ان کی سفارش کریں گے، لیکن جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اللہ کے رسول ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو کھول کے دیکھا نہیں، اس کے معنی کو ان کو سمجھا نہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن مجید تمہارے حق میں، یہ تمہارے خلاف حجت ہے، یعنی گواہ ہے۔ قرآن مجید نے گواہی دینی ہی دینی ہے ہمارے خلاف۔ اب وہ حق میں دینی ہے یا خلاف دینی ہے، وہ ہم نے اپنے عمل سے ثابت طے کرنا ہے۔ ہم جس طرح عمل کریں گے وہ اسی مطابق جو اللہ کے رولز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف رولز بتا دیے ہیں، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں جس طرح عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو وہ اپنے قانون کو ہمیں متعین کر کے بتا دیا ہے کہ جو پڑھے گا قرآن جس کے حق میں گواہی دے گا، اللہ کے رسول کے حق میں گواہی دیں گے، اس کی سفارش کریں گے۔ جو نہیں پڑھے گا، اس سے لاپرواہی برتے گا، اللہ کے رسول بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے، قرآن مجید بھی اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اور جب یہ دو چیزیں گواہی دے دیں جی، اللہ تعالیٰ کے یہاں کس قدر و منزلت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اور اس کتاب اللہ کی، جو اللہ کا خود کا کلام، اور کس قدر اس کی شان ہے، تو پھر کیسے اس کی گواہی رد ہوگی؟ گویا کہ ظاہر ہے کہ انسان وہ جہنم میں جائے گا۔ آگے دیکھیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کون سی ایسی چیزیں ہیں احادیث مبارکہ میں جو کرنے سے انسان مومن نہیں رہتا، ایمان والا نہیں رہتا۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص زنا کر رہا ہوتا ہے، زنا کرنے والا مومن نہیں رہتا۔ اسی طرح جب کوئی شخص شراب پی رہا ہوتا ہے، وہ شراب پینے والا مومن نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ جب کوئی شخص چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اب دیکھیں کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان یہ تین کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کو کھینچ لیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات، یعنی یہ زیب نہیں دیتی کسی مسلمان کو کہ یہ انسان کے دل میں ایمان ہو اور وہ اس طرح کے عمل کر رہا ہے، تعالیٰ اس کے دل میں ایمان رہنے ہی نہیں دیتا۔ جب وہ یہ زنا کر لیتا ہے یا اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کو لٹاتا ہے۔ جس وقت وہ یہ عمل کر رہا تھا اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھیں مشکات کی حدیث کے اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کے پاس یعنی ایمانت کی کا پاسدار نہیں ہے، جو ایمانت بے خیانت کرتا ہے، فرمایا کہ اس کا ایمان ہی نہیں۔ اس لیے کہ انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے۔ آگے دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ وہ ایمان والا نہیں، 3 مرتبہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ فرمایا کون؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی برائی سے، اس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ تو اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے۔ اب لاسٹ میں دیکھیں کہ ایک انسان کب مومن کی صفات سے نکل آتا ہے۔ یعنی ایک انسان تھا اور وہ شخص مسلمان تھا، اس نے ایمان کو سیکھا اور وہ ایمان میں داخل ہو گیا، مومن میں کنورٹ ہو گیا۔ لیکن اب دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 عادتیں ایسی اس میں ہوں تو وہ خالص منافق ہیں، یعنی چاروں ہوں تو منافق ہیں، ورنہ اگر ایک ہو تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر ہے، ایک خصلت پر ہے۔ فرمایا کہ جب ایمانت دی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے۔ یہ 3 باتیں بہت مشہور ہیں منافق کی یعنی صفات کے معاملے میں۔ چوتھی چیز کہ جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر جائے۔ تو اب یہ 4 صفات ہیں کہ ایک انسان کی منافق یعنی دل میں نفاق کی نشانی۔ اب یہ زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے، کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے، کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتا، جب امانت دی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ تو یہ ایک انسان کی نشانی، اس کو منافق کیوں کہا گیا؟ یہ اعتقادی طور پر، عقیدے کے طور پر منافق نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ واقعتاً اپنے یعنی دل میں اللہ کے رسول کے خلاف بغض رکھتا ہے، یہ اللہ کے رسول کے خلاف بغض نہیں رکھتا ہوگا، بلکہ یہ اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے یا ایمان والا نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زبان سے ثابت کر رہا ہے کہ میں مسلمان مومن کہہ رہا ہے، لیکن عمل سے یہ اس بات کی گواہی نہیں دے رہا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ منافق ہے، کیونکہ وہ یعنی عملاً اس کو کہا جائے کہ منافق ہے۔ اس لیے کہ انسان کو چاہیے کہ جو صفات ہیں جتنی بھی ان سب کو بجا لائے اور ان چیزوں کو ذہن نشین رکھے۔ ظاہر ہے کہ انشاءاللہ بھی جو ہم نے شروع میں پڑھی ہیں ارکان ایمان، یعنی ایمان کس طرح انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے، ہم نے شروع لا الہ کا جو سیشن کیا تھا رمضان سے پہلے، اس میں نے اس بات کو سیکھا تھا کہ اللہ کے رسول اسلام کے صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے اللہ کے رسول سے ایمان سیکھا اور پھر قرآن مجید سیکھا، یعنی پھر قرآن کو سیکھا، جس سے ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا۔ تو ایمان سب سے پہلے سیکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ایک سیشن میں سیکھیں گے، وہ بہت ڈیٹیل ایک ٹاپک ہے، لیکن ابھی آپ کے سامنے کچھ عباد الرحمن کی مومنین کی صفات رکھی گئی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور آپ کوشش بھی کریں گے کہ یہاں جو ایمان آپ کے دل میں داخل تبھی ہوگا جب آپ ان تمام تر صفات کو بجا لائیں گے، پھر آپ مومن ہو جائیں گے۔ ہر شخص دعویٰ کرتا ہے میں ایمان والا ہوں، میں مومن ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اگر صفات موجود نہیں ہے تو گویا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مسلمان ہے وہ۔ اور مسلمان کی بھی ایک صفت دیکھیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 10 ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان ہے اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں۔ یعنی ایک کیٹیگری لیول تھا مسلمان کا، پھر اس نے کچھ مزید صفات کو اپنایا تو مومن بن گیا۔ لیکن اگر ایک انسان کے ہاتھ و زبان سے
کوئی دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے تو وہ مسلمان کی کیٹیگری سے بھی نکل گیا، یعنی جو سب سے پہلی سب سے ایک لو لیول کی کیٹیگری تھی ایک انسان کی، تو وہ اس سے بھی نکل گیا۔ تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، تبھی انسان کے لیے یہ چیزیں فائدہ دیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو، اگر اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے تو پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کسی صورت بھی نہیں ہوگا۔ تو ایمان کا داخل ہونا ضروری ہے، اس لیے ہمارے یہاں اکثر لوگ مسلمان ہیں، ایمان والا نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اس کی وہ کیا وجہ ہے کہ ان کے اندر یہ صفات موجود نہیں ہیں۔ اب یہ چیز دیکھ لیں جو ہم نے لاسٹ میں حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ خالص منافق ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ تو اللہ کے رسول اس کو خالص منافق کہہ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ چاروں برائیاں بہت عام ہیں، خاص طور پر پہلی تین۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، ان چیزوں کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان تمام تر صفات کو بچا لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے یہ نیک عمل ایک وقت نکالا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاری بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان کر دیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرمائے، ہمارے فوت شدہ والدین جتنے بھی فوت شدہ لوگ ہیں ان سب کی مومنین کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو ان سیشن کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ کسی کو کوئی سوال ہے، کسی کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اپنا سوال کر سکتے ہیں، ادروائز ہم سیشن کو پھر اینڈ کریں گے۔ آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ چلیں اگر سوال نہیں تو ہم سیشن کو اینڈ کریں گے۔ یہ جو شب قدر کی جو رات ہے اس کی ہم تلاش کر رہے ہیں اس آخری 10 دنوں میں، تو اس بارے سے بھی علماء کے ڈفرینٹ موقف ہیں۔ ایک علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ